اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس. ناظرین و سامعین، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، الحمدللہ اس کے 103 ابواب پڑھ لیے اور آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 104. عنوان ہے تبوک سے واپسی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے. لشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اپنے دست مبارک میں پانی لیا اور اس کو منہ میں لے کر واپس چشمے کے دہانے پر کلی کر دی. چشمہ اسی وقت ابلنے لگا اور پورا بھر گیا. اس طرح سب نے پانی سے سیرابی حاصل کی. یہ علاقہ اس وقت بالکل بنجر تھا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا، یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی. مورخ علامہ ابن بر اندلسی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا، تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا. تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی. بیدار ہوئے تو سورج سوا نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا. اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگ کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے. اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ بھی سوتے رہ گئے تھے. اس طرح نماز کا وقت نکل گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، یعنی یہ قضا نماز تھی. تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پھر پانی ختم ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا، کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ. یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر راستے پر آ بیٹھے. جلد ہی انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا. اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر رکھا تھا. انہوں نے اس سے پانی مانگا. اس پر وہ بولی، میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں، میرے بچے یتیم ہیں. اس پر انہوں نے کہا، تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو. یہ سن کر وہ بولی، کون رسول اللہ؟ وہ جادوگر، نعوذ باللہ، جن کو بے دین کہا جاتا ہے. پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں. اس کا جواب سن کر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے زبردستی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس بڑھیا کو اس طرح لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو. پھر اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دو گی؟ تمہارا پانی
جوں کا توں، جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ بڑھیا بولی ٹھیک ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس برتن میں تھوڑا سا پانی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا پانی اس برتن میں چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے، پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے خالی برتن بھر لیے، یہاں تک کہ تمام جانور سیراب ہو گئے، تمام برتن بھر گئے اور پانی اس برتن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیزے میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کرنے کے بعد فرمایا تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا۔ صحابہ کرام اس کے لیے گوشت اور کھجور وغیرہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب اسے دے کر فرمایا ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، یہ سب چیزیں لے جاؤ، اپنے یتیم بچوں کو کھلا دینا۔ عورت حیرت زدہ تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ہی اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت لے کر بیٹھ جاتی، پھر سب باری باری اسے چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہو وہ لے آئے، پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بھرنے لگے، سب نے خوب سیر ہو کر کھانا بھی کھایا اور برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوفزدہ ہو گئے تھے اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4 رکعت کی 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔
راستے میں چند منافقوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو، اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیر کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا، مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ جی تو ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمارا باب نمبر 104 اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔